لیلی رات کی قسم، اذا یغشا جب وہ چھا جائے، والنہاری اور دن کی قسم، اذا تجلی جب وہ روشن ہو جائے، وما اور اس ذات کی قسم جس نے خلق الذکر پیدا کیا نر کو، والانثی اور مادہ کو، ان سعیکم ان بے شک، سعیکم تمہاری کوشش، لشتی البتہ مختلف ہے۔ یہ شتی شتیت کی جمع ہے، جیسے مرضی مریض کی جمع ہے بمعنی مختلف۔ فَأَمَّا مَن پس بہرحال وہ شخص جس نے اعطا دیا، واتقا اور تقوی اختیار کیا، یعنی جس شخص نے مال دیا اللہ کے راستے میں، واتقا اور اللہ سے ڈرا اور پرہیزگاری اختیار کی اور تقوی اختیار کیا، کوئی ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وصدق اور اس نے تصدیق کی، بالحسنی نیک بات کی، فسنیسرہ تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، للیسری جنت کی راہیں، یا یسرا کا ترجمہ آسان راستہ، یا یسرا کا ترجمہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے آسان دین، آسان شریعت۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ اور جس شخص نے بخل کیا، کنجوسی کی، وَاسْتَغْنَى اور وہ بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ اور اس نے جٹلایا، بِالْحُسْنَى اچھی بات کو، فَسَنُيَسِّرُهُ تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے، لِلْعُسْرَى جہنم کی راہیں یا گناہ کے راستے کو، وَمَا يُغْنِي اور نہیں کام آئے گا، عَنْهُ اس کے، مَالُهُ اس کا مال، یعنی اور اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اِذَا تَرَدَّى جب وہ گرے گا، یعنی جہنم کے گڑھے میں، جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ اِنَّ عَلَيْنَا بے شک ہمارے ہی ذمے ہے، لَلْہُدَى رہنمائی کرنا، راہ دکھانا، وَإِنَّ لَنَا اور بے شک ہمارے ہی لیے ہے، لَلْآخِرَةُ آخرت، وَالْأُولَى اور دنیا، یعنی دنیا اور آخرت یہ ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ پس میں نے تم کو ڈرا دیا، نَارًا ایسی آگ سے، تَلَظَّى جو شعلے مارتی ہے، یعنی میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا، لا يصلاها نہیں داخل ہوگا اس آگ میں، الا مگر، الاشقى جو بدبخت ہے، یعنی اس آگ میں صرف بدبخت آدمی داخل ہوگا۔ اب بدبخت آدمی کون ہے؟ الذی جس نے، کذب جھٹلایا، وتولی اور منہ موڑا، وسیجنبها اور اس آگ سے بچا دیا جائے گا، الاتقی جو بڑا پرہیزگار ہے، یعنی بڑا پرہیزگار اس آگ جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے گا۔ وہ بڑا پرہیزگار کون ہے؟ الذی جو، یؤتی دیتا ہے، مالہ اپنا مال، جو اپنا مال دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ یتزکا تاکہ وہ پاک ہو جائے، وَمَا لِأَحَدٍ اور نہیں ہے کسی کا، عندہ اس کے ہاں، یعنی اس پر، من نعمت کوئی احسان، تجزا جس کا بدلہ دیا جائے، یعنی اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ مگر وہ چاہتا ہے، وجہ ربہ اپنے رب کی رضا۔ وہ کون سا رب ہے؟ ربہ الاعلی جو بلند و برتر ہے، مگر وہ اپنے بلند و برتر رب کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ اور عن قریب، یرضی وہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ سورۃ اللیل، اس سورت کا نام ہے اللیل، چونکہ اس کی پہلی آیت میں اللیل کا لفظ ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہے اللیل۔
اور یہ سورہ مبارکہ 8 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اور یہ نازل ہونے والی 9ویں صورت ہے۔ اس میں 1 رکوع 21 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ رات کی قسم اٹھا رہے ہیں جب اس کا اندھیرا چھا جائے، تاریکی ہو جائے، دن کی قسم اٹھا رہے ہیں جب وہ بالکل روشن ہو جائے، آگے پھر اپنے آپ کی قسم اٹھا رہے ہیں جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، یعنی مرد و عورت دنیا میں پیدا ہوئے جن سے پھر آگے نسل انسانی کو چلایا۔ یہ 3 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالیقین تمہاری کوشش ان سعیکم لشتی، تمہاری کوشش مختلف ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا شتی یہ شتیت کی جمع ہے، جیسے مرضی یہ مریض کی جمع ہے، اس کا معنی ہے متفرق، جدا جدا، یعنی جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں سب کی کوشش ایک نہیں ہے بلکہ ہر ایک کی کوشش مختلف ہے۔ جیسے دن اور رات دونوں میں فرق ہے، جیسے نر اور مادہ دونوں میں فرق ہے، ایسے ہی مخلوق کے اعمال میں بھی فرق ہوگا، کوئی نیک ہوگا تو کوئی برا، کوئی موحد ہوگا تو کوئی مشرک ہوگا، کوئی سنت پہ چلنے والا ہوگا تو کوئی بدعت کو اپنانے والا ہوگا، کوئی حق پہ ہوگا تو کوئی باطل پہ ہوگا، کسی نے سچ کو پکڑا ہوگا تو کوئی جھوٹ کو کسی نے پکڑا ہوگا۔ تو جب تمہاری کوششیں مختلف ہیں تو ان کا نتیجہ بھی مختلف ہوگا۔ چنانچہ آگے مختلف کوششوں کو بیان فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اب ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا، زکوٰۃ دی، صدقہ فطرانہ دیا، عشر دیا، کوئی بھی نیکی کا کام ہوا اس میں اس نے مال دیا، وَاتَّقَى، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی رہا، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے فخر نہیں کرتا، پھر بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے، اللہ قبول نہ کرے، وَصَدَّقَ، اور اس نے تصدیق کی، بالحسنى، اچھی بات کی۔ حسنہ سے مراد کلمہ طیبہ ہے، حسنہ سے مراد اسلام ہے، حسنہ سے مراد شریعت ہے، حسنہ سے مراد قرآن ہے اور دین حق کی تصدیق ہے۔ اب جس کے اندر یہ اعمال ہوں گے نا، نمبر 1 اس نے اللہ کی رضا کے لیے دیا، نمبر 2 اللہ سے ڈرتا بھی ہے، نمبر 3 اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، یہ 3 کام جس میں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اب ان عملوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، یسرا آسان، دین، یسرا سے مراد آسان، یعنی اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، دین پر چلنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان، نیکی کرنا آسان ہو جائے گی۔ یسرا کا معنی جنت بھی کرتے ہیں، چونکہ جنت کے اندر آسانی ہی آسانی ہوگی، مشکل کوئی بھی نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر بیماری ہے، جنت میں بیماری نہیں، دنیا میں پریشانی ہے، جنت میں پریشانی نہیں، دنیا کے اندر غم ہے، جنت کے اندر غم، دنیا میں بڑھاپا ہے، جنت کے اندر بڑھاپا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا جس کی کوشش مختلف ہے، ایک تو نیکی والی کوشش ہے، دوسرا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا، یعنی کیا مطلب؟ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کرتا، اور جہاں جتنا خرچ کرنا ہے اس سے کم خرچ کرتا ہے، وَاسْتَغْنَى، اور وہ بے پرواہ رہا، یعنی اس نے حق کی کوئی پرواہ نہیں کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اچھی بات کو جھٹلا دیا۔ یہ 3 عمل جو کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے جہنم کی راہیں آسان کر دیں گے، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے تنگ چیز کو اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ جو گناہ کے کام ہیں حالانکہ مشکل ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ گناہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو پھر وہ گناہ کے کاموں میں آگے بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر جبر نہیں کرتے۔ جو گناہ میں لگا ہوتا ہے اس کے لیے گناہ کا کام کرنا آسان ہے۔ دیکھیں چوری کرنا کتنی مشکل ہے، چور کو مشکل نہیں لگتا، ڈاکہ کرنا مارنا کتنا مشکل ہے، ڈاکو کو مشکل نہیں لگتا۔ تو جب بندہ کسی برائی میں لگا ہوتا ہے بس وہ برائی میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ زبردستی اسے نیکی کی طرف نہیں لاتے، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان وما یغنی عنہ مالہ، اب جس میں یہ 3 عمل ہوں گے اس کے لیے جہنم کی راہیں آسان ہو جائیں گی، برائی گناہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وما یغنی عنہ مالہ، اس کا مال بھی اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اذا تردى، جب وہ جہنم کے اندر گرے گا۔ کیونکہ جس نے بھی جنت میں جانا ہے نا، جنت میں جانے کے درمیان پل صراط ہے، جب یہ پل صراط اور جہنم پل صراط کے نیچے ہے، جب یہ پل صراط پہ قدم رکھے گا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جہنم میں گر جائے گا اپنی ان بداعمالیوں کی وجہ سے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علینا للہدی، بے شک ہدایت کا واضح کر دینا وہ اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، عقل بھی انسان کی رہنمائی کرتی ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، انہوں نے بھی واضح کیا، کتابیں نازل فرمائیں۔ پھر اب آخر الزمان پیغمبر کے بعد علماء حقہ، وہ لوگوں کی رہنمائی، پھر یہ دعوت و تبلیغ کا کام، پھر مجاہدین ملت، پھر مصنفین، مدرسین، ائمہ، خطبہ، یہ سارے کے سارے حق بات کو واضح کرنے والے ہیں۔ ان علینا للہدی، اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، آخرت بھی ہمارے قبضے میں ہے اور دنیا بھی، اولا سے مراد ہے دنیا، یعنی یہ دونوں ہمارے قبضے میں ہے، لیکن ہم زبردستی کسی کو نیک بننے پہ بھی مجبور نہیں کرتے، برا بننے پہ بھی مجبور نہیں کرتے، رہنمائی ہم کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں یہ راستہ برا ہے چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ راستہ بھلا ہے چلو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اب آگے انسان کے پاس اختیار ہے، وہ اپنے لیے جو راستہ انتخاب کرے، یہ اس کی مرضی۔ چنانچہ قیامت والے دن جب انسان شیطان کو دیکھیں گے نا تو کہیں گے یہ ہے جس نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکایا، یہ ہے جس نے ہم سے جھوٹ بلوایا، یہ ہے جس نے ہم سے بے حیائی کا کام کروایا۔ تو شیطان پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ان دعوتکم، میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کر لی، انبیاء کی بھی دعوت تھی میری بھی دعوت تھی، تم نے اپنے نفس کے پیچھے تم چلے، تم نے انبیاء کی دعوت کو چھوڑ دیا، میری دعوت کو قبول کیا، میں نے زبردستی تمہارے اوپر نہیں کی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا تھا کہ برا کرو گے اس میں جاؤ گے۔ اب اس بھڑکتے شعلوں والی آگ میں کون داخل ہوگا؟ لا يصلاها الا الاشقى، بدبخت آدمی اس بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ اب وہ بدبخت آدمی کون ہے؟ آگے اس کی نشانیاں بتا دیں۔ الذی کذب، جس نے جھٹلایا حق بات کو، کلمہ طیبہ کو، سچ بات کو، وتولا، اور حق بات سے اعراض کیا، یہ ہے بدبخت آدمی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب جہنم سے بچا لیا جائے گا الاتقى، بڑا پرہیزگار۔ وہ بڑا پرہیزگار کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ، جو اپنا مال دیتا ہے، یتزکیٰ، تاکہ وہ پاک ہو جائے، اپنے نفس کو بخل سے پاک کر لے، اپنے آپ کو تکبر سے پاک کر دے۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اتقیٰ کہا گیا ہے، اگرچہ جو آدمی بھی اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے وہ متقی ہے، اس کا مصداق ہے، قیامت تک لوگ اس کا مصداق ہوں گے۔ لیکن یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی، یہ ان کی بہت بڑی شان ہے۔ ان کا کام کیا تھا؟ جب بھی کسی غلام کو جو مسلمان ہو جاتا اور اس کا آقا اس پہ ظلم و ستم ڈھاتا تو یہ اپنے پیسوں سے اسے خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ باپ نے مینا دیا کہ طاقتور آدمی پر پیسہ خرچ کرو تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے، تو انہوں نے یہ روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تو ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیات نازل کی کہ میرا ابوبکر دنیاوی منصب اور وجاہت کے لیے نہیں خرچ کرتا، وہ پیسے اس لیے خرچ نہیں کرتا کل کو ان لوگوں سے کام لے گا، وہ تو کس لیے خرچ کرتا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، اپنے بلند و بالا رب کو راضی کرنے کے لیے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ متقی ہیں، اللہ نے جنت کو نا متقین کے لیے تیار کیا ہے، جس کے پاس ایمان ہے اور اللہ کا ڈر ہے، تقوی اور پرہیزگاری، اور پیارے نبی کے سارے صحابہ متقی ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الزمہم کلمۃ التقوی، صحابہ کرام کے نا تقوی کا امتحان اللہ نے لیا۔ تقوی دل کے اندر ڈر کی کیفیت کا نام ہے، بندہ شریعت کے مطابق عمل کرے، شریعت کے خلاف عمل نہ کرے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ سارے صحابہ کے دل کا امتحان اللہ نے لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یعنی صحابہ کے دلوں کے تقوی کے طور پر اللہ نے امتحان لیا۔ سبجیکٹ تقوی تھا، میتھ، کیمسٹری، بیالوجی نہیں تھا۔ اب نکلا کیا؟ امتحان اللہ نے لیا،
جو دلوں کے حالات کو جاننے والے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، میں نے امتحان لیا، یہ 100% کامیاب ہوئے، میں نے تقوی کو ان کے ساتھ لازم کر دیا۔ یا اللہ ویسے ہی لازم کر دیا؟ فرمایا نہیں، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، وہ اس کے حقدار تھے، وَأَهْلَهَا، اور اس کے اہل تھے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی شان ہے کہ وہ سب سے بڑے متقی، یہاں ہے لفظ اتقا کا، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک ہے کبیر بڑا، ایک ہے اکبر سب سے بڑا، اذان میں کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، ایک ہے جمیل، اس کا معنی ہے خوبصورت، ایک ہے اجمل سب سے زیادہ خوبصورت، ایک ہے حسین خوبصورت، ایک ہے احسن سب سے بڑا خوبصورت، ایسے اتقا سب سے بڑا متقی، یعنی سارے صحابہ متقی ہیں، سارے صحابہ میں سب سے بڑے متقی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا سبب اور معیار وہ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،